وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما سرمدا دائما عبدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم۔ بلہا تمہید کے آج بیان کی ابتدا میں کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار اور ان کی کچھ تشریحات آپ نے سماعت کر ہی لی، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں تقریباً 2-3 دن کی تقریر میں آپ کو اس بات کی طرف ہم نے توجہ بھی دلائی کہ زیادہ سے زیادہ اپنا نعت سننے کا ذہن بنائیے۔ آج ضرورت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی، اور اس محبت کا بہت آسان ذریعہ نعت پاک سننا ہے، اور نعت بھی اگر عاشقان رسول کی سنی جائے تو پھر اس کا فیضان باطن بھی جاری ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، اردو زبان میں نعت لکھنے والا، کہ جن کی نعت کا سارا مفہوم ہی قرآن و حدیث ہے نا، کہ ان کی کسی بھی شعر کی آپ تشریح کریں گے تو یا تو قرآن کی آیت ہوگی یا حدیث کا مفہوم ہوگا۔ تو یہ اشعار کی کچھ نہ کچھ وضاحت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب کبھی بھی آپ یہ نعت سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت یا ان میں جو بھی بات بیان کی جائے وہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور جو سمجھ میں جب کوئی چیز آتی ہے اور جب آپ اس کو سمجھ کر سنو گے تو انشاءاللہ نعت سننے کا مزہ ہی دوبالا ہوگا، اور نعت سننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور ضرورت ہے کہ اب ہمیں اس دور پرفتن میں سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جمائے رکھنا ہے، کہ یہ محبت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا پابند بھی بنائے گی، اور یہی محبت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی۔ اس لیے اپنا معمول بنائیں
دن میں کم سے کم ایک نعت ضرور سنیں، کم سے کم ایک نعت، زیادہ سنیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم ایک نعت جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اچھے نعت خواہ کی، اور جس میں کلام بھی الٹا سیدھا نہ ہو، صحیح کلام ہو، قرآن و حدیث کا مفہوم ہو، ایسا کلام آپ ضرور ایک سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشہائے مبارکہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہاں تک سماعت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا حصار ختم کر کے مقام جعرانہ تشریف لائے، اور وہاں پر انہوں نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور کتنا مال غنیمت تقسیم ہوا اس کی فہرست اور کچھ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور پھر اپنے مال میں سے جو آپ کا حصہ تھا اس میں کسی کو زیادہ بھی عطا فرمایا اور کسی کو کم بھی عطا فرمایا، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ میں کسی کو زیادہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ مال اس کو ایمان پر روک کر رکھے، حالانکہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام میں مکمل ہوا کرتا ہے، وہ اسلام میں مکمل ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے جو ہے زیادہ مال دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی محبت ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت انصار صحابہ اکرام کے معاملات کو سماعت کیا کہ جب اللہ کے محبوب نے یہ کہا ان کو، اے انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے؟ اگر اللہ کے رسول مل جائے تو پھر یہ دنیا کی دولت کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انصار صحابہ کرام نے پھر اس کے بعد کبھی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہ کی جس سے جو ہے ان کا معاملہ مال کی دولت کی طرف پتہ لگتا ہو، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کے محبوب کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ کی طرف سے مال کم ملا ہو یا زیادہ ملا ہو، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ شکر یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی تو اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ شکر کے بدلے میں نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، تو یہ شکر کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مقام جعرانہ ہی میں تشریف فرما تھے، اور قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ رفتہ رفتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ وہ شخص جس نے قبیلے بنو حوازن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر ابھارا تھا، جو قبیلے بنو حوازن کا سردار تھا، اور 30,000 کا لشکر جرار لے کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ مالک بن عوف النفری کو کہہ دو کہ اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کے گھر والے جو ہمارے پاس قیدی ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے، اور ان کو بہت سے تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے۔ یہ رحمت عالم کی رحمت دیکھیے۔ حالانکہ مالک بن عوف نے پورے قبیلے بنو حوازن، بنو ثقیف، بنو سعد، بنو جعشم، ان سارے قبیلوں کو لڑائی پر ابھارنے والا یہ شخص تھا، سپہ سالار یہ تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا۔ جب اسے پتا چلا کہ نبی رحمت نے میرے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا ہے، تو یہ دھیرے سے، جو کہ یہ طائف میں چھپا ہوا تھا، دھیرے سے لوگوں سے کھسک لیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اس کے گھر والے قیدی بنائے گئے تھے سب کو چھوڑ دیا، سب کو آزاد کر دیا، اور 100 اونٹ اللہ کے محبوب نے اس کو عطا فرمائے۔
جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے بڑے کریم ہیں کہ ابھی ابھی تو کچھ ہی دن پہلے ہم سے ان کی جنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ مجھے قتل کرتے، میرے گھر والوں کو بھی چھوڑا اور مجھے انعام دیا، بے ساختہ اس کی زبان پر چند اشعار جاری ہوئے اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی طرح کوئی سخی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسی سخاوت کرنے والا پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اخلاق کی تلوار۔ دیکھو کیسے غیر مسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں، پھر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مالک بن عوف النضری، جس کی وجہ سے پورا معرکہ حنین وجود میں آیا تھا اور جنگ حنین ہوئی تھی، وہی مالک بن عوف نضری مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے اس کو بھی اس کے دل میں بھی ایمان کی محبت کو القاء فرما دیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک اعرابی، جن کو اعرابی بھی کہا جاتا ہے اور عرب میں ان کو بدو بھی کہتے ہیں، جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا کیا ادب ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے الا تنجزوا لی ما وعدتنی، کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر، تیرے لیے خوشخبری ہے، تو خوش ہو جا۔ تو وہ چونکہ گاؤں کا رہنے والا تھا، قدر ناشناس تھا، قدر نہ پہچاننے والا تھا، اللہ کے محبوب کا خوشخبری دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خوشخبری سنا دیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو یہ تو قدر ناشناس تھا، قدر نہ پہچاننے والا تھا کہ رسول اللہ کے ابشر میں کیا کمال ہے، خوشخبری سنانے میں کیا کمال ہے۔ تو کہنے لگا آپ تو بس ابشر ابشر ہی کہتے رہتے ہو، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، یہی کہتے رہتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کی بات سے متغیر ہو گیا، ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، چونکہ یہ آپ کی قدر نہیں پہچانتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہاں موجود تھے، ان کو بلایا اور اس کے سامنے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک پیالے میں پانی لاؤ۔ چنانچہ وہ پیالے میں پانی لے کر آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا چہرہ دھویا اور کلی بھی کی، اور کلی کرنے کے بعد وہ پانی اس پیالے ہی میں ڈال دیا، اور پھر حضرت سلمان اور حضرت بلال سے کہا کہ اس پانی کو پی جاؤ اور اپنے منہ پر چھڑک لو۔ چنانچہ ان دونوں صحابی نے رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس پانی کو پی لیا اور اپنے منہ پر چھڑک لیا۔ یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کے محبوب کی جو قدر جانتے ہیں وہی قدر جانتے ہیں، ان کے یہاں پر پھر یہ دلیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک کا پانی ہے کہ جس پانی کی برکت یہ ہے کہ اگر اس پانی کو کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ آج بھی بیر شفا اور بیر روما یہ اس کی مثال مدینہ منورہ میں موجود ہے کہ جن کا پانی سخت کھارا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تھا، آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہے اور اس میں کوئی خارش پن نہیں ہے۔ تو یہ قدر پہچاننے والے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی خیمے میں پردے کے اندر تھی، تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے آواز دی افضلا لامکما، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا دینا۔ دیکھیے یہ بھی پیارے اسلامی بھائیوں زوجہ محترمہ ہیں، جبکہ بیوی کی نظر میں اگر شوہر کی عزت ہو تو بہت عزت ہے۔
ہر بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کیا کرتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ایسی زندگی تھی کہ امہات المومنین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا اپنے آپ پر فخر سمجھا کرتی تھی. اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو معاذ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ سمجھ کر ان پر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے ہیں. جیسا کہ ہندوستان کے کافرین بھی اس طرح کی باتیں لے کر بات چھیڑتے ہیں، جبکہ ان امہات المومنین کے لیے اللہ کے محبوب کی صحبت میں رہنا اور ان کی معیت میں رہنا یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے سب سے بہتر نعمت تھی. حضرت ام المومنین ام سلمہ کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیں کہ امہات المومنین رسول اللہ سے کیسی محبت کرتی تھی اور ان کے دل میں کیسی تعظیم تھی کہ وہ پانی جب حضرت بلال اور حضرت سلمان پی رہے تھے تو ام المومنین کہتی ہے افضلا لامکما، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا دینا. بھلا بتاؤ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کا ایسا ادب و احترام کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو ازواج مطہرات کا متعدد ہونا، ایک سے زائد ہونا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنا اور ان سے چھوٹ کر کہیں نہ جانا، یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر یہ بہت بڑی نعمت تھی. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے، یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی ازواج مطہرات تھی وہ سب بڑے بڑے گھرانے کی بیویاں تھی، وہ کوئی غریب گھرانے کی عورتیں نہیں تھی، وہ بڑے بڑے مالدار گھرانے کی بیٹیاں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے والد گرامی خود حضرت ابوبکر صدیق جو مالدار تھے، حضرت عمر فاروق اعظم جو مالدار تھے، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ جو حی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا ان کی بیٹی تھی. حی بن اخطب جب مارا گیا جنگ خیبر میں تو حضرت صفیہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا تھا. حضرت صفیہ آقا علیہ السلام کی کردار کو دیکھ کر ایسی وارفتہ ہوئی تھی کہ ایمان لے آئی تھی. اللہ کے محبوب نے نکاح کا پیغام دیا، ان سے نکاح کیا. حضرت زینب بنت جہش یہ بھی بڑے خاندان کی تھی. تو ہر ایک جو زوجہ محترمہ تھی وہ بڑے بڑے خاندان کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے سنا تھا کل کہ حالات ایسے تھے کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارا کرتے تھے. شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوا کرتا تھا. 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو امہات المومنین کو ایک مرتبہ دل میں یہ بات ہوئی، سب نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کریں کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے، ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دنیا کی دولت سے بالکل بیزار تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں دنیا کی ذرہ برابر محبت نہ تھی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک اپنی بیویوں سے بات کرنا چھوڑ دیا، امہات المومنین سے بات کرنا چھوڑ دیا. جب صحابہ کرام کو یہ بات پتا چلی اور ان میں وہ صحابہ جن کی بیٹیاں رسول اللہ کے نکاح میں تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے گھر نہیں جاتے اور ان سے بات نہیں کرتے، تو وہ حالات کی خبر گیری کے لیے آئے. تو دروازے پر دستک دی. خادم جو وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عمر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر اپنی بیٹی کی سفارش لے کر آئے ہوں، کیونکہ باپ جب آتا ہے اپنے داماد کے پاس اور بیٹی کی شکایت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے منع کر دیا، فرمایا کہ اجازت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دل میں سوچا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو خیال نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش لے کر آیا ہوں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے اور میری بیٹی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہے تو عمر کی یہ تلوار ابھی اس کا کام تمام کر دے گی. یہ محبت تھی ازواج مطہرات کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب یہ پتا چلا تو وہ آئے, لیکن یہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا تھا, یہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا تھا. تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, اگر محبوب تم کو طلاق دے دیں اور تم کو الگ کر دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دے گا, جو تم سے بہتر پاک باز ہوں گی, عفت والی ہوں گی, عبادت گزار ہوں گی, عابدہ ہوں گی, صائمہ ہوں گی, بہتر روزہ رکھنے والی ہوں گی. اگر محبوب تم کو طلاق دے دیں تو پھر اللہ کے محبوب اللہ نے ارشاد فرمایا یا تو محبوب کے ساتھ رہنا پسند کر لو یا دنیا کی مال و دولت پسند کر لو. تو امہات المومنین ایسی نعمت کو کب چھوڑ سکتی تھی؟ امہات المومنین نے کہا یا رسول اللہ ہم دنیا کی دولت پر آپ کو فوقیت دیتے ہیں, آپ کو فوقیت دیتے ہیں, ہمارے دل میں دنیا کی اب دولت نکل گئی ہے. چنانچہ اس کے بعد کبھی بھی امہات المومنین نے مال کا مطالبہ اللہ کے محبوب سے نہ کیا. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کوئی نفس پرستی کا معاملہ نہ تھا, بلکہ یہ امت کے درس کے لیے امہات المومنین سے متعدد مقامات پر نکاح کیا گیا تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہادی و رہنما بن کر آئے تھے, ہر ایک کے پاس پیغام پہنچانا تھا, مردوں کے پاس بھی پہنچانا تھا, عورتوں کے پاس بھی پہنچانا تھا. مردوں کے پاس پہنچانے والے صحابہ کرام تھے, لیکن آقا علیہ السلام کی کچھ اندرونی زندگی بھی تھی, کچھ گھریلو زندگی بھی تھی, جس زندگی کو گھر والے ہی دیکھ سکتے ہیں. ہر وقت کوئی باہر کا آدمی گھر میں نہیں رہ سکتا, اس لیے میرے آقا نے متعدد ازواج سے نکاح کیا تاکہ گھریلو زندگی, چونکہ یہ بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ زندگی بھی لوگوں کی بہتر زندگی بنانے کے لیے ان کے لیے ایک بہترین چراغ ہے. اس لیے رسول اللہ نے متعدد عورتوں سے نکاح کیا تاکہ رسول اللہ کی گھریلو زندگی بھی ہم تک پہنچ جائے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اتنے نکاح کیے. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ازواج تھی ان کے دلوں میں ان کی محبت بہت زیادہ تھی, اور وہ ان کے ساتھ رہنا اپنے لیے دنیا اور آخرت کی نعمت سے بہتر سمجھا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک اور اعرابی آئے اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, اور آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر پہنے ہوئے تھے. آپ کے گلے میں وہ یمنی چادر تھی اور وہ چادر بھی کھردری تھی, چکنی نہیں تھی. وہ آیا اور اس نے ایک دم چادر مبارک کو کھینچ لیا اور کہا کیا آپ سب کو دیں گے, مجھے نہیں دیں گے؟ اس چادر کی وجہ سے رسول اللہ کے گلے مبارک پر چادر کے نشان پڑ گئے. ظاہر سی بات ہے کھردری چادر تھی, کھینچا جائے گا. اور گلوئے مبارک میرے آقا علیہ السلام کا ایسا نازنین تھا کہ چادر مبارک کے نشانان گلے پر پڑ گئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ذرہ برابر ناگواری نہ آئی, بلکہ مسکرانے لگے اور اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو بھی دے دو, اس کو بھی عطا کر دو. جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ضرور پہلے اسے سزا دی جاتی پھر مال دیا جاتا, لیکن اللہ کے محبوب بڑے اخلاق کریمہ پر فائز تھے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب مقام جعرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ نے جنگ حنین میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ قبیلے بنو سعد کا ایک شخص ہے جس کا نام نجاد ہے. فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی کو بھی دکھے تو اسے قید کر لینا. چنانچہ جنگ یمن میں نجاد یہ قبیلے بنو سعد کا ایک شخص تھا, تو پورے قبیلے بنو سعد کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گرفتار کر لیا. اور یہ قبیلہ بنو سعد وہی قبیلہ ہے جس قبیلے سے حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جن کا نام حضرت شیمہ بنت حارث تھا, انہوں نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا. تو ان کو بھی صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا, اور جب یہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو صحابہ کی طرف سے کوئی سختی ہوئی. تو حضرت شیمہ بنت حارث نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. کہا میں تمہارے صاحب کی رضاعی بہن ہوں, میں نے اور انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے. صحابہ کرام نے ان کی بات نہ مانی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیر خوار تھے, چھوٹے تھے, تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر رہا کرتے تھے. لیکن حضرت شیمہ کی عمر اس وقت بڑی تھی, ایک ساتھ آپ نے دودھ نہ پیا. حضرت شیمہ کی عمر بڑی تھی, اور عموماً حضرت شیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھایا کرتی تھی, اور جنگل بکریاں چرانے ان کو اپنے ساتھ میں لے جایا کرتی تھی. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بچوں کو گود میں اٹھایا جاتا ہے تو وہ گلے پر کاٹا کرتے ہیں جب ان کے دانت نکلنے لگتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے یہاں گلے کی طرف کاٹا کرتے تھے اور اپنے دندان مبارک سے اس جگہ کو مس کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پر نشانات نکل آئے تھے. تو حضرت شیمہ اب تو بوڑھی ہو چکی تھی, چونکہ حضرت شیمہ کی عمر آقا علیہ السلام سے بڑی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی تقریباً جنگ حنین کے موقع پر 60 سال کے قریب تھی. تو حضرت شیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا. کہنے لگی میں شیمہ ہوں آپ کی بہن. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی کوئی نشانی بتاؤ. تو انہوں نے اپنا روپٹہ ہٹا کر اپنے گلے کو دکھایا اور کہا جب تم چھوٹے تھے تو یہاں چوستے تھے, یہ نشانات یہاں بنے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب نے فوراً پہچان لیا, کھڑے ہوئے اپنی چادر کو اپنے گلے سے نکالا اور اپنی بہن کے لیے چادر کو بچھا دیا اور فرمایا اے شیمہ تم یہاں پر بیٹھو. یہ ہے اللہ کے محبوب کا اپنی بڑی بہن سے ادب اور اپنی والدہ سے ادب کہ ان کے لیے چادر مبارک کو بچھایا اور فرمایا اے شیمہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم یہ چاہتی ہو کہ میرے پاس رہو اور برکتیں حاصل کرو, یا اپنی قوم کے پاس لوٹنا چاہتی ہو؟ اگر تم اپنی قوم کے پاس لوٹنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں بہت سے انعامات و اکرامات عطا فرمائیں گے. تو انہوں نے چونکہ ابھی قوم کے پاس جانا ضروری تھا, اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سے انعامات, اکرامات اور مال غنیمت سے عطا فرمایا اور ان کے سارے قبیلے کو رہا کر دیا, پورے قبیلے کو آزاد کر دیا. حضرت شیمہ بڑی خوش ہو کر گئی اور ایمان بھی لے آئی. بعد میں یہ صحابیہ بنی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم کاری تھی مال غنیمت کی, آپ نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ کسی کو کم دیا تھا, کسی کو زیادہ دیا تھا. لیکن زیادہ کیوں دیا تھا اس کی وجہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی. جس کے دل میں ایمان تھا وہ اللہ کے محبوب کی ہر ادا پر راضی تھا. بھئی ہمارے دل میں کوئی خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں. اللہ کے محبوب جو کام کرے وہ اللہ کا حکم ہے, وہ اللہ کا قانون ہے. اگر کسی کو زیادہ دے تو یہ بھی اللہ کا قانون ہے, کسی کو کم دے یہ بھی اللہ کا قانون ہے. صحابہ کرام جو مخلص تھے, جن کے دل میں رسول اللہ کے تعلق سے ذرہ برابر کوئی بات نہیں آتی تھی, انہوں نے تو آمنا و صدقنا کہہ کر اپنا سر جھکا لیا, بلکہ اپنا بھی حصہ کافروں کو انہوں نے دے دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس کے پاس ان لوگوں کے بانی غلام ہو دے دیں, تو مہاجرین اور انصار نے دے دیا تھا اور اپنا حصہ وہ بھول گئے تھے. ان کے دل میں تو کوئی بات نہ آئی. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, رسول اللہ کی ان باتوں پر
نظر ڈالنا اور بظاہر جو باتیں صحیح نظر نہ آتی ہوں ان کو پکڑ پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ جماعت آج سے نہیں، آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے ہی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں نا کہ دیکھیں گے کہاں علم غیب کا منع کیا گیا ہے، وہ حدیث لے کر آئیں گے آپ کے پاس اور بتائیں گے کہ اگر میں کچھ کر سکتا تو اپنی بیٹی فاطمہ کے کام آ سکتا تھا، میں تو اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ ایسی آیت لے کر آئیں گے اور کہیں گے اے محبوب آپ فرما دو، میں نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سی کثرت کو جمع کر لیتا، بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ اس طرح کی آیت کون نکال کر لاتا ہے؟ یہ وہی گستاخان رسول نکال کر لاتے ہیں۔ ان کے یہاں پر دوسری آیت ان کو نظر نہیں آتی، دوسری حدیثیں نظر نہیں آتی جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اے لوگو یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اور فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت ان کو نہیں دکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے نام و نسب کو بتا دیا، صحابہ کرام کو سب کے نام و نسب کو بتا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہر ایک کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنم میں داخل ہونے تک بتا دیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم تھا۔ یہ حدیث پاک ان کو نہیں دکھتی، ان کو تو یہی دکھتی ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو جنگ احد میں اتنے صحابہ کو کیوں شہید کروا دیتے، پہلے ہی سے ان کو لے کر بھاگ جاتے اور مشرکین کو پیچھے سے آنے نہ دیتے۔ اس سے پتا چلا کہ علم غیب نہیں تھا۔ ایسی حدیثیں آپ کے سامنے تبلیغی جماعت لے کر آئے گی، اہل حدیث لے کر آئے گے، وہابیت کے پیروکار لے کر آئیں گے، اور یہ ان کی خرابی نہیں ہے۔ ایسے لوگ رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں بھی موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیا وہ اللہ کا قانون تھا، لیکن ایک شخص تھا قبیلہ بنو تمیم کا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، وہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد رأیت ما صنعت فی ھذا الیوم، کہنے لگا اے محمد میں نے دیکھ لیا آج جو آپ نے کیا ہے۔ اس کا یا محمد کہنا ہی اس کی گستاخی کی دلیل ہے، اس لیے کہ عاشق کبھی بھی ان کو یا محمد نہیں کہتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کو پکارنا یہ حرام ہے، نام کے ساتھ ان کو پکارنا یہ حرام ہے، اس لیے عاشق ہمیشہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہا کرتا ہے۔ حضرت عباس ان کے چچا تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یا محمد نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو کبھی قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا ہے تو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، اس لیے کہ محبوب کو پکارنے کا ادب خود رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس آنے والے کا انداز اور یہ کہنا کہ یا محمد یہی بتا رہا تھا کہ یہ اپنا نہیں ہے، یہ گستاخ ہے، اگرچہ دل میں اگرچہ بظاہر یہ مومن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لیکن یہ گستاخ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو یہ مال تقسیم کیا ہے تمہارا اس میں کیا معاملہ ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ میں نے دیکھ لیا جو آپ نے کیا؟ تو کہنے لگا لم ارا کا عادل تھا، میری رائے یہ ہے کہ آپ نے یہاں انصاف نہیں کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کہو معاذ اللہ۔ کہنے لگا لم ارا کا عادل تھا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 12، کسی کو 4، کسی کو 40 بکریاں، کسی کو 130 20 بکریاں۔
یہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، ارشاد فرمایا وَيْحَكَ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونَ، ارشاد فرمایا تیری خرابی ہو، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، اگر انصاف میرے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس انصاف ہوگا؟ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انصاف کی بات میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم وہیں تشریف فرما تھے، جلال فاروقی اوج پر آیا اور تلوار میان سے باہر آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں اس گستاخ کا سر کاٹ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رہنے دو، یہ ایک ہے، اس کے پیچھے پوری جماعت نکلے گی، اس کے پیچھے اس کی نسل سے پوری جماعت نکلے گی جن کے قرآن کے پڑھنے کو تم اپنا قرآن پڑھنا حقیر سمجھو گے، جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازیں حید سمجھو گے، اور جن کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتیں حید سمجھو گے، مگر ایمان ان کے دل سے ایسا نکل گیا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکل جایا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں پورے خلاصے کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، سر اس کا چھلا ہوا تھا۔ آج کل تبلیغی جماعت والے جب سے جان گئے ہیں کہ سنیوں کو وہ حدیث معلوم ہو گئی ہے تو سر کٹانا چھوڑ دیا ہے، سر چھلانا۔ پہلے یہ لوگ سر چھلایا کرتے تھے، ہم نے بچپن میں بھی ان کو دیکھا ہے کہ یہ اکثر سر مڈایا کرتے تھے، لیکن اب یہ زلفیں رکھنے لگے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایک شخص آیا جس کا سر چھلا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، مونچھیں مڑی ہوئی تھی، پجامہ چڑھا ہوا تھا، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس طریقے سے آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے محمد انصاف کر، معاذ اللہ رب العالمین۔ حدیث پاک میں یہ خلاصہ بیان کیا ہے۔ علماء عرب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ 17ویں صدی عیسوی میں محمد بن عبد الوہاب، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تعظیم کو شرک قرار دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دینے کو جس نے شرک قرار دیا، ان کی بارگاہ کا خیال لے کر اپنے گھر سے نکلنے کو جس نے شرک قرار دیا، اور جس نے یہ کہا کہ میری لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس لاٹھی سے تو سانپ بھی مر سکتا ہے، لیکن اب وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ریاض کا رہنے والا، جس کا پرانا نام نجد ہے، علماء فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ ذوالخویسرہ کی اولاد میں سے ہے، یہ اسی اولاد میں سے ہے جس کو قبیلہ بنو تیم کہا جاتا ہے یا بنو تمیم کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو تمیم کا محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا جو نجد میں 17ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا، اور جس کی ترجمانی ہندوستان میں سب سے پہلے وہابیت کے نام سے ہوئی۔ اسماعیل دہلوی نے جس کی کتاب التوحید کا ترجمہ ٹرانسلیٹ تقویت الایمان کے نام سے کیا، اور پھر اس کی تبلیغ کو اور اس کی تعلیم کو دیوبندی مذہب نے ہندوستان کے اندر عام کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر 2014 میں مکمل 15 جمعوں کا بیان میں شاہی مسجد کے اندر کر چکا ہوں، جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کی پوری داستان کو ہم نے بیان کیا تھا حوالوں کے ساتھ۔ آج بھی وہ کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ کو ان کی ہسٹری جاننا ہے تو آپ اس بیان کو از ابتدا تا انتہا سماعت کر لینا، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سرے سے دشمنان رسول ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ اپنی دشمنی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ لکھ کر رسول اللہ کی توہین آمیز کلمات کو لکھ کر مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے محفل میلاد سجاتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے الگ رہا جائے، ان کی مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھی جائے، اور
ان کو گمراہ اور بد مذہب سمجھا جائے، اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ان کی تعزیت کے لیے نہ جایا جائے، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مزاج پرسی کے لیے بھی نہ جایا جائے۔ اس کا پورا ایک چیپٹر، ایک پورا بیان ہے جو احادیث مبارکہ کے تحت علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا کہ ہندوستان کے اندر بد مذہب جماعتیں اور کون کون سی ہے اس پر انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر رہنے دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایک جماعت نکلے گی۔ اور پھر وہ باتیں ارشاد فرمائی جو میں نے بیان کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحمت اللہ علی موسیٰ قد اوذیا باکثر من ھذا فصبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے حضرت موسیٰ پر کہ انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ ان کی امت جو ان کے ماننے والے تھے وہ ان کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے تھے، حضرت موسیٰ صبر کرتے تھے۔ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ کو ان لوگوں نے انین بھی کہا، یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ نامرد ہیں، یہ ان کی ماننے والے مومن لوگوں نے کہا، یہ یہودی جماعت نے کہا جو ان پر ایمان لائی تھی۔ ایسی بہت سی باتیں حضرت موسیٰ کو کہہ دیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ اس پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے تو اس طرح کی باتیں اپنے والوں سے سننا کم ملتی ہے، لیکن اللہ رحم فرمائے حضرت موسیٰ پر کہ انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تو انہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بھی اس کو جانے دیا، نہ چھوڑا اور کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ اللہ کی مشیت ہی میں یہ تھا کہ کچھ ایسے شیطان کے جو ہے پیروکار بھی نکلے جن سے جہنم کو بھر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو بنایا ہے۔ سبھی جنت میں چلے گئے تو جہنم میں کون جائے گا؟ اور پھر اگر ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اگر سبھی عاشق رسول ہوتے تو عاشق رسول کا عشق کیسے پہچانا جاتا؟ اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے۔ جس طرح کالا رنگ گورے کو ظاہر کرتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی غیر عاشق اور گستاخ عاشق رسول کے عشق کو ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حضرت عمر کو منع فرما دیا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب یہ سارے معاملات یہاں ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 حج کیا اپنی پوری ظاہری زندگی میں۔ 4 عمرے اور 1 حج کیا۔ ایک عمرہ تو حدیبیہ کے موقع پر، جس کو ہم 2 سال پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام سن 6 ہجری میں احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، واپس چلے گئے تھے۔ پھر 7 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا تھا، اور دوسرا عمرہ یہی جعرانہ سے کیا، اور تیسرا عمرہ 1 مرتبہ اور مدینہ منورہ سے کیا، اور چوتھا عمرہ جب آپ نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع کیا، جو آپ کی ظاہری زندگی کا آخری حج تھا، اس کے ساتھ بھی آپ نے عمرہ کیا تھا۔ تو یہ 4 عمرے اور 1 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہاں سے احرام باندھ کر مکہ گئے اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے اور یہ طائف ہی کے رہنے والے ہیں، قبیلے بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو پتا چلا کہ اللہ کے محبوب طائف کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اور حضرت عروہ بن مسعود کے خاندان والوں کو سمجھایا بھی لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو حضرت عروہ بن مسعود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے خاندان والوں کو سمجھاتا ہوں، جاتا ہوں اور ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عروہ،
کہیں تمہارے خاندان والے تم کو قتل نہ کر ڈالے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اپنی کنواری لڑکیوں سے بھی نہیں کرتے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عروہ بن مسعود ثقفی طائف گئے، اور طائف میں جانے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے پہلے تو اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اور پھر ان کو سمجھایا کہ تم بھی اسلام لے آؤ تو دنیا اور آخرت تمہاری دونوں بہتر ہو جائے گی۔ لیکن قبیلے بنو ثقیف کے لوگ بھڑک گئے اور ان پر تیروں کی بوچھار کر دی۔ ایک تیر حضرت عروہ بن ثقفی کے قلب اطہر پر لگا، جس کے سبب آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو آپ کے خاندان والے آپ کے پاس آئے، اے عروہ اگر تم کہو تو ہم ان لوگوں سے تمہارا بدلہ لیں اور ان لوگوں سے تمہارا خون بہا ہم لیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے کہا میرے قتل ہو جانے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسی موت ہے جس موت کی ہر مومن تمنا کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے جو دیگر شہیدوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ غرض کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے تعلق سے ان کو بتایا تھا وہی بات ہوئی۔ فرمایا کہ کہیں تمہارے قبیلے والے تمہیں قتل نہ کر دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات کو بھی آپ یاد رکھا کریں کہ اس سے بھی علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن مشیت الہی کبھی ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ کے محبوب خاموش رہا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔